من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. کہہ دینا ایک بار سبحان اللہ. یہ بڑی پیاری صورت، یہ بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بلکہ بڑی پیاری آیات ہیں پورا قرآن پاک. سبحان اللہ. بے شک کہ لا ریب فی، کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو انسانوں، اگر تم تسبیح کرو یا نہ کرو، ایک تو تم ذکر کرتے ہو، وہ ذکر الگ ہے. کبھی ہم چلتے پھرتے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. اور جب یسبح للہ ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اگر تو تسبیح نہیں بھی کرے گا نا، جو زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کو دل سے، اللہ تعالیٰ کو دماغ سے، اللہ تعالیٰ کو فرصت سے، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دے کر یاد کریں. یہ نہیں کہ چلتے پھرتے پھر ہم کہیں کہ چلو ہماری نماز کا وقت ہے تو چلتے پھرتے. اللہ کے لیے ایک ٹائم خصوصی نکالیں. ذکر ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. بہت بڑا مقام ہے ذکر کرنے کا.
ذکر کرنے والے کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو مطمئن کرتا ہے اللہ کا ذکر. دلوں کو دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تو وہ ہوتا ہے ذکر. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ ہم میں سے ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میرے پاس کتنا علم ہوگا؟ سمندر کے اللہ تعالیٰ کا وسیع مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ اس سمندر جتنے اور سمندر بھی بن جائے اور پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں اتنے درخت بن جائیں، کلمے بن جائیں، اور اتنے اور درخت آ جائیں ان کی بھی کلمے بن جائیں. ھذا مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا علم پورا نہیں ہوگا. تو ہر انسان کے پاس، کسی کے پاس اتنا، کسی کے پاس اتنا کہ جتنا پرندے نے سمندر سے ایک چونچ بھر کے پانی پیا، انسان کے پاس اتنا علم ہے. اور باقی پورا سمندر ہے، پورا سمندر. اور وہ جو پورا سمندر ہے اور اس کے اندر ایک سوئی ڈال دیں، سمندر کو فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے تو تسبیح کر یا نہ کر، تو ذکر کے لیے ٹائم نکال یا نہ نکال، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہ الملک، اسی کی ہی بادشاہی ہے اور اسی کی ہی حمد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین اور آسمان پر وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور اسی زمین اور اسی آسمان میں اے بندے تو بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور اسی میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر. کافر کا مطلب نہیں ماننے والے، مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ مانتے اور کچھ نہیں مانتے. اچھا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں مانتے تو بھی کوئی بات نہیں، کچھ مانتے ہیں پھر بھی سبحان اللہ الحمدللہ. تو واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہے، اللہ کو سارا علم ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. اچھا یہ بڑی پیاری، ہم تو لوگوں کی بیٹیوں پر بڑے نام رکھ کے آ جاتے ہیں. رشتہ کیسا لگا؟ بیٹی رشتہ دیکھنے گئے تھے، کیا ہوا؟ ہم کہتے نہیں اس لڑکی کے دانت بڑے ہیں، ہم کہتے نہیں اس لڑکی کی سر بڑا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس لڑکی کا قد چھوٹا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت ہی لمبی ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے ناک کا حساب لگانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے دانتوں کا حساب لگانے والے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی یصورکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بدصورت کے اوپر ایک بدصورت ہے، ہر خوبصورت کے اوپر ایک خوبصورت ہے، ہر دولت مند پہ ایک دولت مند ہے، ہر غریب پہ ایک غریب ہے، اور ہر مسکین پہ ایک مسکین ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں، ہم بہت دولت مند ہیں، ہم بہت کالے ہیں، ہم بہت غریب ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو بنایا ہے نا، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بڑی ہی عمدہ بنائی ہے. سبحان اللہ، بڑی ہی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جاننے والا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. کہہ دیا کرے سبحان اللہ، واللہ علیم بذات الصدور. اللہ نے بڑے اپنے دیکھے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دوسری آیت میں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. دیکھو کہیں تمہیں خوبصورت چہرہ مل جائے، کہیں تمہیں بہت خوبصورتی مل جائے تو گھمنڈ نہ کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. پھر یہ گھمنڈ، یہ خوشیاں، یہ جوانی، یہ دولت، یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہاں یہ تمہارے پاس رہنے والی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. پھر اسے لوٹ کر تو کہاں آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گھمنڈ کرو
تم تکبر کرو، تم کسی پہ نام رکھو، کچھ بھی کرو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم جو کچھ چھپاؤ گے، تم جو کچھ ظاہر بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے باخبر ہے۔ تم نے زبان پہ نہیں لیا، تم نے دل میں سوچا، خالی دل میں تمہارے آئی بات اس کے دانت کتنے بڑے ہیں، میں تو اس سے بہت خوبصورت ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال تک کو خوب جاننے والا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، آج ہم اپنا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، کہیں ہمارے اندر بھی تکبر تو نہیں آ جاتا، کبھی مایوسی تو نہیں آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بنایا ہے، میرا ناک موٹا بنا دیا، مجھے ایسے بنا دیا، میں بھی ایسے ہوتی، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ آتے ہیں خیال، بولے نہیں آتے، آتے ہیں نا۔ کبھی کبھی تو شیطان ہمیں اتنا کر دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر عیب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ بات بھول جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بنائی ہے، یہ اللہ نے صورت بنائی ہے۔ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ الزام آپ اللہ پہ لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور وہ پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ تو دنیا کے لیے عذاب تھا، یہ تو دنیا میں جو ملنا تھا مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو دنیا میں جو ہونا تھا اس کے ساتھ ہو گیا، پھر یاد رکھو آخرت میں تو پھر اس کے لیے کیا ہے، وبال امرہم ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اسی انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، کیا انسان ہی ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اسی طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھیر لو منہ، کر لو کفر، کر لو نافرمانی، کر لو میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو رسوا، پھر بھی کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ نہیں بھی کرو گے میری تصویر، تم لوگ نہیں بھی لوگے میرا نام، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تو ہے ہی بے پرواہ، اللہ تو ہے ہی بے پرواہ۔ ہمیں اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے دلوں کی تسلی کے لیے کرتے ہیں، ہم دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، قرضاً حسنہ ہم نے دیا، ورنہ اللہ کو کوئی صدقات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ واللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہیں اور اپنی ذات میں خود محمود ہیں۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، کیا؟ قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک بار سنتے ہیں، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی تو ہے بڑی کامیابی۔ اب یہاں پہ آج بہت ہی پیاری اور بڑی چیز ہے،
ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چابی کہاں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے حقوق پورے کرو نہ کرو، کس کے کرو؟ انسانوں کے کرو۔ کیوں؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو درگزر فرمانے والے ہیں، لیکن انسان معاف جب تک نہیں کرے گا جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ کوئی ایک بندہ بتائے پورے درس سے، ایک عورت ہاتھ اٹھائے اور جو مجھے تھوڑی سی 10 سیکنڈ کے اندر پورا جواب دے دے، اس کا کیا ہے سمجھ؟ کوئی بھی بتا دے آپ سب کا۔ میں آج صبح یہ والی سورت پڑھ رہی تھی ترجمے کے ساتھ، مجھے بڑی پیاری بات اس میں سمجھ آئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بندوں کے حقوق پورے کریں، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، اللہ تو ہے ہی غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے میرے حق کو بندوں سے کے حق سے بھی نیچے گرا دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ہوں میں غفور رحیم۔ کب؟ جب میرا بندہ دنیا میں میرا حق ادا کر کے آئے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، دو بندے کھڑے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے لین دین کے معاملات میں ہوں گے، ایک نے دینا ہوگا ایک نے لینا ہوگا، جس نے دینا ہوگا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور جس نے لینا ہوگا وہ معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا آج تو میرے پاس سنہری موقع ہے، کیوں نہ میں اس سے لوں؟ اللہ تعالیٰ اس نے میرا دینا اور میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اللہ کے اس بندے نے اللہ کے حقوق دنیا میں پورے کیے ہوں گے، تب اللہ فرمائے گا اے بندے جب تو کہتا تھا کہ اللہ کا حق بھی میں ادا کروں، آج یہ والا موقع ہے، آج یہ والا وقت ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اس بندے نے تو تمہیں معاف نہیں کیا پر میں تیرا رب ہوں، غفور الرحیم اس موقع پہ ہوں۔ تو نے میرا حق ادا کیا دنیا میں، آج میں تیرا اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر جس نے اس دنیا میں بھی حق ادا نہیں کیا اللہ کا اور قیامت والے دن بھی خالی ہاتھ کھڑا رہا، تو اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے بندے تو نے میرے حق کو اس بندے کے حق سے بھی نیچے گرا دیا، صرف یہ اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ وہ الغفور الودود، یا اللہ تو ہے غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر بتا کہ کیا ایک بندہ پوری رات نماز تہجد آنسو بہاتے ہوئے نکال دیتا ہے اور ایک بندہ پوری رات شرابیں پی کر زنا کر کے گزار دیتا ہے، بتا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نے حق ادا کیا میرا اور ایک نے حق ادا کیا بندوں کا، تو کھڑے ہو جائیں دونوں۔ ایک جو بندوں کے حق ادا کرنے والے لوگ ہوں گے پھر بھی خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، جب اللہ کا حق ادا کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے تو نے میرا حق ادا کیا، تو نے ایک رات میں ایک وقت میں ایک بار اٹھ کے آنسو بہایا، مجھ سے شرمندہ ہوا، تو میں تیرا حق ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا اس پہ رحم و کرم ہوگا، جو اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا اس پہ رحم اور کرم ہوگا۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑی تسلی دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے غفور رحیم، چلو نماز نہیں پڑھتے اس بندے کو خوش کر لیتے ہیں، اللہ تو ہے غفور رحیم، اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر جب دکھ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل کو تو دیکھو ذرا، اس کو صرف یہ امید ہے کہ میں معاف کر دوں گا، اور میں اس کا کیا کروں جس نے ساری رات تہجدوں میں گزاری، میں اس کا کیا کروں جو کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں سرائکی میں پنجابی میں کہتے ہیں آسن قبراں تے لکسن خبراں، ہاں جب قبریں آئیں گی تو خبریں لگیں گی، وہ وقت نہ انتظار کریں، وہ وقت دور نہیں، وہ وقت قریب ہے، مت کہیں کہ دیکھا جائے گا، جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، یہ کہیں کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے گا، پتہ نہیں کب یہ جو پچھلے درس میں سائمہ باجی نے کہا کہ موت بیماری کی محتاج نہیں ہے، موت بڑھاپے کی محتاج نہیں ہے، اس بات نے میرے اندر وہ ہیبت ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے ایک چیز اپنے دماغ سے سیکھی، اللہ تعالیٰ ایک توبہ دوسری امید، پھر اس دوسری امید کے ساتھ پھر تیسرا میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا اللہ کا خوف، توبہ کر لیں
तौबा कर लें, फिर कर लें, आंसू बहा लें। हमारी आंखें इतनी बखील हो गई कि हमारे पास एक आंसू का कतरा भी मुश्किल है हमारे पास। आहें भर लें, अल्लाह के आगे झुक के बैठ जाएं, अल्लाह के आगे बैठ जाए कि अल्लाह ताला मैं हूँ गुनहगार, पर आपकी शान तो इस चीज़ से इन बातों से पाक है, अल्लाह ताला माफ़ कर दें। और अपनी दुआओं में इतनी उम्मीद रखें, अपनी तौबा पे इतनी उम्मीद रखें कि फिर आपको उस उम्मीद के साथ फिर खौफ हो कि अल्लाह ताला जब मैं आपसे मिलूं किस हाल में मिलूंगी, मेरा वो वक्त कौन सा वक्त होगा, मैं क्या कर रही होंगी, मैं किस हाल में होंगी, मैंने हक़ अदा किए आपके नहीं किए, मैंने बंदों के हक़ अदा किए कि नहीं किए। जिसने अल्लाह का हक़ अदा किया होता है वो बंदों का हक़ भी बाखूबी अदा कर लेता है। जिसने अल्लाह का हक़ अदा नहीं किया वो बंदों का भी हक़ अदा नहीं कर सकता। जिसने अल्लाह को ले लिया, जिसने अल्लाह को मना लिया, जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह उससे मोहब्बत करते। अल्लाह ताला कहते हैं ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं ऐ फरिश्तों मैं फलां बंदी से मोहब्बत करता हूँ, ऐ फरिश्तों तुम भी उस बंदी से मोहब्बत करो। फिर फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह आपके शान और जलाल की कसम आप इस बंदी या बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला आप मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाओ बंदों मोमिन बंदों के दिल में डाल दो, अल्लाह मोहब्बत करता है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। चलो अल्लाह के मोमिन बंदे तुम भी उस फलां बंदी या बंदे से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करते हैं। ये राबिया का कमाल नहीं यहाँ पे बैठना, ये आपका कमाल नहीं यहाँ पे बैठना, हमारी कोई ताकत नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ने हमें इस चीज़ के लिए चुना, वरना हमारे पास एक छोटा सा इल्म हम तो कीड़े की मानिंद भी नहीं है। एक कीड़े की मानिंद, एक कीड़ा जो पत्थरों के नीचे दबा पड़ा होता है, कुचला होता है, कीड़ा होता है जिसको हम आज हकारत की नज़र से देखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा ये कीड़े की मानिंद भी नहीं है। फिर भी अल्लाह ताला उसको क्या कहते हैं कि मेरा बंदा आए तो सही, एक बार आंसू लेकर आए तो सही, मैं कैसे माफ़ करता हूँ। फिर हमने क्या करना है, तौबा। नंबर 2 उम्मीद, नंबर 3 खौफ। ये हमेशा याद रखिएगा, हर दर्स में पूछूंगी। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ। अल्लाह को मना लें बंदे मान जाएंगे, बंदे वैसे भी नहीं मानते। बंदों को जितना मनाओ, बंदों के लिए जितना खुशियाँ करो, कोई नहीं मानता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो दिन होगा एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का, जो अल्लाह पर ईमान लाया और नेक अमल करता रहा, अल्लाह उसके गुनाह झाड़ देगा और उसे ऐसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। यही तो है बड़ी कामयाबी। अल्लाहुम्मा जअलना। आगे सुनो। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो हमारी आयात को छुटलाया है, वो दोज़ख के बाशिंदे होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे और वो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह ताला की कितनी प्यारी बात है, सुबहान अल्लाह। इस आयत में है खालिदीन फीहा, जो जन्नतियों की आयत है, अल्लाह ताला ने उसके फीहा के साथ अबदा लगा दिया, अबदा हमेशा हमेशा। अच्छा, और ये ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी है हमेशगी वाली। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ीना कफ़रू, मैं इसकी उर्दू नहीं देख रही, और जो लोग जिन लोगों ने कुफ्र किया और जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, बेशक वही होंगे आग के साथी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला मतलब वो उसमें हमेशा रहेंगे और वो बदतरीन ठिकाना। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमेशा नहीं कहा, फिर अल्लाह ताला ने कहा हमेशा रहेंगे। अच्छा, हमेशा भी यहाँ पे क्या हर अल्फाज इस्तेमाल हुआ, देखें यहाँ पे ज़िंदगी है, पहले मौत, फिर ज़िंदगी, फिर मौत, ठीक है, फिर ज़िंदा करके उठाया जाएगा क़यामत के दिन। बस एक ही दफ़ा मौत। किसी को ज़िंदगी मिली तो हमेशगी की ज़िंदगी, किसी को मौत मिली नहीं।
وہ پھر جنت وہ دوزخ میں جائے گا. جیسے ایک قیدی ہوتا ہے, چوری کرتا ہے, قتل کرتا ہے اور عمر قید کی سزا ملتی ہے, یا اس طرح کی, یہ تو دنیاوی سزائیں ہیں نا, تو وہاں پہ بھی مسلمان گناہ گار کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا. پھر وہ کیا کہے گا جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا, کر لے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکلوا کے جنت میں داخل کروا دیں گے. تو وہ ہمیشہ اس میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہاں ایک ہی دفعہ بندہ زندہ اگر ہوگا تو ہوگا, وہاں پہ پھر موت نہیں ہے. دوزخ میں بھی جائے گا تو اس کو موت نہیں ہے. وہ موت کی تمنا کریں گے, ہمیں موت آ جائے, ہمیں کچھ پتہ نہ چلے, لیکن موت وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ چکھنا ہے, عذاب کا مزہ چکھنا ہے. مزہ اللہ تعالیٰ نے چکھنا کس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ زبان جو ہوتی ہے نا, کان ہمارے چکھ نہیں سکتے, ناک ہمارا چکھ نہیں سکتا, آنکھیں ہماری چکھ نہیں سکتی, زبان چکھ سکتی ہے. زبان ذائقے کو محسوس کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس کا اعمال بڑا پیارا ہوگا اس کو میٹھے کے ذائقے چکھنے پڑیں گے, اور جس کا بدترین اخلاق ہوگا, بدترین اعمال ہوں گے, بدترین انسان کے گناہ ہوں گے, وقت ہوں گے, تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ کڑواہٹ, کانٹوں بھرا, دوزخیوں والا, ہر گندگی والا مزہ ہوگا. پھر وہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا اس بات پہ میں نے پھر یہ بات چھوڑ دی, توبہ کرتے رہیں, آنسو بہاتے رہیں. انسان ہے, گناہ تو ہوتے ہی رہیں گے. انسان جو ہے گناہ کرتا ہے, پھر انسان ہے, پھر ہو جاتا ہے, پھر انسان ہے, پھر ہو جاتا ہے. جس دن انسان گناہ چھوڑ دے گا وہ فرشتہ بن جائے گا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا. اب ہم کون سے دائرے میں رہیں؟ ہم فرشتوں کے دائرے میں تو آ نہیں سکتے, ہم انسانوں کے دائرے میں رہ جائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جانوروں والے دائرے میں چلے جاتے ہیں. جانور بھی کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے. جانور بھی سوتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے. اب انسان کیا ہے؟ انسان جانور نہ بنے, اپنے آپ کو جانور نہ بنائے. جانور جہاں آتا ہے منہ مارنا شروع ہو جاتا ہے نا, ہاں, مرغی کو دیکھ لیں, بکری کو دیکھ لیں, کتے کو دیکھ لیں, کرنا شروع ہو جاتا ہے. بھلے کچھ اس کے کام کی ہوگی نہیں ہوگی, وہ سمجھے گا. لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے, شعور دیا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو انسان ہی رہے, نہ جانور بنے, نہ فرشتہ بننے کی کوشش کرے. اپنے آپ کو اتنا اچھا بھی نہ کہے کہ میں فرشتہ ہوں, اپنے آپ کو اتنا برا ہی نہ کر دے کہ کہے کہ دیکھا جائے گا اللہ تو غفور رحیم ہے. اللہ پھر غفور الرحیم نہیں ہے. پھر اللہ ان اللہ سریع الحساب بھی ہے, اللہ ان اللہ ذو انتقام, اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. پھر اللہ پکڑنے والے بھی ہیں, سخت سزا دینے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جکڑنے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب مہین اور عذاب علیم اور عذاب عظیم بھی دینے والے ہیں. تو اس لیے انسان بن کے زندگی گزاریں. گناہ ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں, گناہ گار ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا سننا سنانا قبول اور مقبول فرمائے. اچھا جی, کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ اگر یہ بندہ آج نہ آتا یا میں نہ جاتی تو میری ہانڈی نہ جلتی, یہ بندہ آ گیا میرے لیے تو مصیبت بن گیا, یہ اور وہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک درخت کا پتا بھی اگر گرتا ہے نا, اللہ کا اذن نہیں ہے تو وہ گرے گا نہیں. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں. لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہم اجعلنا، کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ہمیں پورا بھروسہ ہے؟ بے شک ہے. امید، ابھی میں نے کہا تھا امید. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء سليم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. صدق سورۃ القلم. سورۃ القلم مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. نون حروف مقطعات ہے. اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور بے شک تم اخلاق کے بڑے ہی مرتبے پر ہو. سبحان اللہ. عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہیں آنا. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بہت بے وقعت آدمی ہے، تانے دیتا ہے.
ताने देता है, चुगलियाँ खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म ज़ियादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बदअमाल है, जफाकार है और उन सब अयूब के साथ बद असल है, इस बिना पर कि वो बहुत माल और बहुत औलाद रखता है। जब हमारी आयात उसको सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों के अफसाने हैं, अनकरीब हम उसकी सूंड पर दाग लगा देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सूंड किसको बोलते हैं? नाक को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई है। देखें जी, यहाँ पे अबू जहल का वाक़या आ रहा है, जो अहले कुरैश में से अबू जहल के साथ कुछ और लोग भी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे ये तो मजनून है, अगर अल्लाह उतारते तो किसी फरिश्ते को उतार सकते थे रसूल बनाकर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा हिम्मत हारने लग जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जुल्म करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतने हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लोग अंदर मंसूबे बनाने लग गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मारा जाए। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिससे तकलीफ़ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आगे कांटे बिछा के चली जाती थी अबू जहल की बीवी अबू जहल, और शीशे टूटे हुए वो डाल के चली जाती थी ताकि रसूलुल्लाह बाहर निकले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको तकलीफ़ हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे कि ऊँट की ओजरियों में कितना कचरा होता है, उठा के आके ऊपर डाल देते थे, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा भी माथे पे शिकस्त नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया बना डाली अल्लाह ने, जिनके लिए दुनिया बना डाली अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मेरा नबी कहे तो मैं इसके लिए ओहद पहाड़ को सोना चांदी जवाहरात और महल तैयार कर दूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए क्या कहा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? तीन पत्थर बांधे रखे, कहा मेरी उम्मत का क्या होगा कि आज मैं तो आसाइश में आ जाऊँ, आज मैं तो आराम में आ जाऊँ, तो मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी गरीब उम्मत का क्या होगा। चाहें मट्टी इसको चीनी बना दूँ, अगर आप चाहें समंदर दरिया को शरबत बना दूँ, अगर अल्लाह के नबी फिर भी बोला नहीं, मेरी उम्मत का गम था उसको। कौन सी उम्मत? आज ये उम्मत के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आता है तो हमारे दिल कितने बखील हो जाते हैं, हमारी ज़ुबान कितनी बखील हो जाती है। हम अपनी ज़ुबान को हरकत देना ही नहीं चाहते, थोड़ी सी महफिल में आते अपनी गर्दन को गिरा के बैठ जाते हैं। हाँ, अपने आप को एक्टिव करें, सही हो के बैठे, सुस्ती ना चुस्ती दिखाइए, ऐसे हो के बैठे। अच्छा, इस चीज़ से एक और चीज़ भी हमें महसूस होती है, जब मैं ऐसे करके बैठती हूँ ना, मैं अपने मकसद से हार जाती हूँ। जब हम एक्टिव होकर ऐसे बैठते हैं ना तो हम सही सुन भी सकते हैं, हमें नींद भी नहीं आती, और ज़रा टेक से हटेंगे तो फिर नींद भी सेहत भी अच्छी रहेगी। चलो मैं ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फिर बहुत ही प्यारी तरीके से, देखिए अल्लाह ताला का अंदाज़ देखिए अपने हबीब के लिए इतना प्यारा अंदाज़। फिर अल्लाह ताला ने कहा कसम है वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। आप नहीं हैं मजनू, आप फिक्र ना कीजिए। जो लोग बहुत कस्में खाने वाले हैं वही झूठे हैं, जो लोग बहुत जुल्म करने वाले हैं वही झूठे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जो बहुत कस्में, कहीं हम में से तो ज़्यादा कस्में हम तो नहीं खाते, हम लोग ऐसे ही खा जाते हैं कसम। मैं कभी कभी कहती हूँ कसम से ऐसा नहीं, तो मेरी छोटी बेटी कहती है अल्लाह आप कसम क्यों खा रहे हैं, आपको शैतान ने फिर भुलवा दिया। तो वाकई ये जो हम बात करते हैं और हम ऐसे ही कसम खा जाते हैं, उसकी पकड़ नहीं है। जो एक हक पे आ जाती है बात कि आप अब कसम खाओ,
تو ہم لوگ اس پہ آ جاتے ہیں بھائی میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. اس بات پہ قسمیں کھانے والا بہت جھوٹا اور بے وقت آدمی ہے، بے وقت آدمی ہے. جو بہت زیادہ قسمیں کھا رہا ہو نا، سمجھ جایا کرے یہ بندہ بڑا ہی جھوٹا ہے. بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے اور تانے بھی دیتا ہے. خالی وہ قسمیں نہیں کھاتا، پھر وہ تانے بھی دیتا ہے، پھر وہ چغلیاں بھی کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے بھی روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھ جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ وہ بد اصل ہے. اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے، بد اصل ہے. اس بنا پر کہ وہ بہت مال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بظاہر بہت مال رکھتا ہے، اس کی اولاد بھی بہت ہے. کہتے ہیں جس کی اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں نا، اس بندے کو وہ بہت پاورفل سمجھا جاتا تھا پہلے والے دور میں. جس کے پاس اولاد ہوتی تھی مال ہوتا تھا. ہاں، لیکن آج بھی وہی دور ہے، جس کے پاس مال اور اولاد ہے اس کا تو بات کرنے کے انداز ہی بدل جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ساری اولاد رکھنے والا بھی، بہت سارا مال رکھنے والا بھی، اگر ایک غریب کی ہائے پڑ گئی نا، ایک ہائے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے پٹک دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنی ساری دولت ہے، اتنی ساری. آگے سنیں کیا ہو رہا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے کہ آج تو کوئی غریب مسکین نہ آنے پائے ہمارے باغ پہ، صبح ہم اس کی فصل کاٹ لیں گے. آگے ہے تو اللہ نے کیا کیا، آگے سنیے. اللہ تعالیٰ تبھی تو کہتے ہیں تجارت میرے ساتھ کرو، آؤ تو صحیح، تجارت کرو تو صحیح. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. بہت سارے میں آپ کو بتاؤں، ہم درس میں آتے نا، میرے قدم روکنے کے لیے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تو درس میں جاتی ہیں، آپ تو پڑھی لکھی ہیں، پھر بھی آپ یہ بات یوں کرتی ہیں. ارے بھائی، پڑھا لکھا بندہ ہے، درس پہ بھی جاتا ہے، کیا وہ کھانا چھوڑ دے؟ کیا وہ پینا چھوڑ دے؟ کیا وہ زندگی میں جینا چھوڑ دے؟ میری بیٹی کہتی جب سے میں نے حفظ کیا، میرے اسکول کی لڑکیاں کہتی ہیں ابھی تو تم نے حفظ کیا، تم نے بال ایسے نکالے. تو زندگی گزارنی ہے، آپ بال نکالیں، یہ منع نہیں ہے. آپ اپنے حدود میں رہ کر پردے کے اندر سب کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنے والوں کو لوگ اتنا ٹارچ کر دیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا بیچارہ کہتا ہے دنیا تو گزارنی اس سے اچھا. ایک وقت تھا، میں سائمہ باجی کو کہتی تھی کہ آپ درس پہ آتی تھی، اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، پھر آپ نہیں آتی. ان کا کہنا تھا باجی میرے ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے کہ میں دنیا میں بہت نیک نہیں ہوں، تو میں جاتی ہوں تو پھر مجھے اپنا کچھ اس طرح کے الفاظ تھے. تو میں نے کہا میں اپنے لیے کہتی ہوں، میں آپ کے لیے کہتی ہوں، میں سب کے لیے کہتی ہوں. بتائیں، میں نے ایک بات میں تقریباً ہر درس میں کرتی ہوں، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتوں کا مقام لے سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ہم فرشتوں کا مقام لیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مر جائیں گے. شکایت کر رہی مصباح کہہ رہی وہ آپ کی بیٹی کو نا ایک لڑکی نے کہا رنڈی کی بچی، تو مجھے کہتی ہے باجی آپ کی باجی کو گالی دی اس لڑکی نے. میں نے کہا تم نے اس پر شکایت نہیں کی؟ کہہ رہی نہیں، اس نے دھیان نہیں دی. کوئی بات نہیں، وہ بچوں کی جو ان کی تربیت کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خیر، اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے کہ بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے. ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے ظلم اور زیادتی کرنے والا. خیر، میں سائمہ باجی کی بات پہ تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے درس میں نہیں آتی، نہیں جانا چاہتی کیونکہ میں خود بھی ابھی بہت نیکیاں نہیں کرنے والی. تو بتائیں کون ایسا بنتا ہے جو بہت بڑا عالم ہو اور اس سے گناہ نہ ہوتا ہو، یا اس سے اس کا کسی کا دل سے کسی کا دل نہ دکھتا ہو؟ ہاں، آپ میں ہم سب ہیں انسان. شیطان کتنے بڑا عالم تھا جی، شیطان تو فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے فرشتوں کے ساتھ اس کی صحبت ہو کر وہ تو فرشتوں میں گنا جاتا تھا. اس کا اٹھنا بیٹھنا صحبت ساری فرشتوں کے ساتھ. لیکن ایک منٹ لگا تکبر نے، ایک منٹ. آج ہم کہیں ہم تو درس میں جاتے ہیں، ہم تو یہ سیکھ کے آتے ہیں، تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے کبریا کی ذات صرف میرے رب العالمین کی ہے. ہم انسان ہیں، انسان بن کے رہیں، نہ فرشتے بننے کی کوشش کریں، نہ خود کو فرشتہ سمجھیں اور نہ کسی کو اتنا کمتر سمجھنے لگیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو انسان نہیں فرشتے ہیں اور سامنے والا بیچارہ جو ہے وہ جانور ہے. حیوان سمجھ لینا، اس سے اتنے کام کروانا، اس سے اتنی زیادتی کرانا، اس کے اوپر
میں داغ لگانا یہ کسی دین میں، کسی شریعت میں، کسی انسانیت میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میری باجی نے کہا کہ میری تربیت کرنے والی یہ ہے، میرا اگر میں کوئی نیک عمل کروں گی اللہ پاک کا یہ ہے کہ پہلے ثواب ان کو پہنچے گا پھر آگے۔ میرے یہی کچھ الفاظ تھے کہ میں جب آپ لوگ یہاں آتی ہوں، ظاہر سی بات اتنی نیک والی اچھی جگہ ہے، اللہ پاک یہاں پہ برکات فضائل ہوتے ہیں، فرشتے یہاں پر بھی چاہتے ہیں تو نیک اعمال کے لیے آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا گریبان اپنا ہوتا ہے۔ آج کل ایسا ماحول ہو گیا کہ ہم اپنی غلطیاں یہاں اور دوسروں کی یہاں رکھتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو کچھ وقت پہلے کی بات ہے، 1.5 سال ہو گیا باجی، تو نا میں دل میں یہ سوچتی تھی اللہ پاک میں اتنی گناہ گار ہوں، جیسے کہ آج کل موبائل ہے شیطانی، ہر برائی گناہ گار، تو میرے اندر بہت برائی تھی، اور اللہ پاک مجھے اتنے بڑے مقام پر یہاں پر بٹھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھواتے ہیں اور آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کا کہتے ہیں۔ تو میرے اندر یہ بات تھی کہ اللہ پاک میں ان کو جب نصیحت کرتی ہوں تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں؟ میں خود بے عمل تھی، اور آگے نصیحت کرتی۔ تو انہوں نے مجھے پتہ کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا دیکھو سائمہ آپ ان کے لیے تو جاتے ہو، سب سے پہلے آپ اپنے نفس کے لیے جا رہے ہو، آپ جو بات کرتے ہو کرتے رہے ہو وہ سن آپ بھی رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہیں۔ ان کے بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ تربیت آپ کی خود ہوگی، آپ جائیں گی ان کو کہیں گی، اس میں آپ کا نفس بھی اصلاح میں آئے گا۔ تو اس دن کے بعد ہے کہ میں نے درس نہیں چھوڑا، واقعی میں پورا ہفتہ گناہوں میں ہوتی ہوں، کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے، لیکن جب یہاں سب سے ہوتا تو ہے۔ ایسا لگتا ہے پاک ہو گئے۔ اچھا کبھی کبھی ہم راستے میں جا رہے تھے، کوئی ایک دم غلاظت اٹھا کے چلا جاتا ہے، غصے میں ہم بھی بول دیتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑے جا کر زنا کر لیں، بہت بڑے جا کر بلڈنگیں کسی کی گرا دیں، بہت بڑا جا کر کسی کا گھر ہڑپ کر لیں، بہت بڑے جا کے کسی کا قتل کر دیں، بس یہی گناہ ہے۔ یہ گناہ چغلی بڑا، یہ بھی گناہ ہے، بڑا صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ ہے، چغلی کرنا بہت کبیرہ، اور آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں، یہ منافقت، اور منافقت اللہ تعالیٰ کو بالکل ہر کس پسند ہے، اور منافق کی جو ہے بخشش بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، نماز کے لیے نہیں بھی اٹھ پاتے، اٹھ بھی پاتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم کون سے گناہ کو دیکھیں اپنے، لیکن ہم اپنے گناہ کو دیکھیں مگر ہم اس رب کی شان کو مت بھولیں، اپنے گناہوں کو بھی دیکھیں، اپنے رب کی شان کو نہ بھولیں، بہت زیادہ قسمیں نہ کھائیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کو تانے نہ دیں، کسی کو نیکی سے نہ روکیں، کسی کو برائی پر مت اکتائیں۔ یہ ایک میسیج ہے، یہ سورۃ القلم کے پہلے رکوع میں ہمارے لیے میسیج ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ کیا دوسروں کو اتنا نظروں میں گرا دینا، وہ فلاں بندی تو ایسی، اس کی بیٹی تو ایسی ہے، اس کی کوئی بھی بہن تو ایسی ہے، ہم مسلمان ہیں، کوئی جو کچھ کر رہے ہیں اس کو الحمدللہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والا اللہ کی نظر میں آپ سے بہت بہتر ہو۔ آج میں اس کرسی پہ تو بیٹھ گئی، میں اس ٹیبل پہ بھی بیٹھ گئی، مجھے یہ مقام بھی مل گیا، مجھے کیا پتا کہ آپ میں سے کوئی ایک ایسی عورت ہو جس کا اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہو، محبوب ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، کسی کو کمتری کی نگاہ سے مت دیکھنا، اور تکبر مت کرنا۔ تکبر بڑی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ انسان میں نہ انسان فرشتہ بنے، کوشش کرے، کیونکہ وہ بن نہیں سکتا، فرشتہ بننے لگے گا سیدھا اوپر چلا جائے گا، کیونکہ وہ کھانا پینا سب سے پہلے چھوڑنا پڑے گا نا، چھوڑ سکتے ہیں نہیں؟ ویسے ہم کہتے ہیں ہم تو بالکل پاک ہے، سامنے والا تو ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم فرشتے بننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ہم اس انسانیت کے دائرے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ جب انسانیت کے دائرے سے نیچے آتے ہیں پھر وہ جانور ہم بن جاتے ہیں۔ جب ہم جانور بن جاتے ہیں پھر ہمارا کام ہوتا ہے کھانا پینا سونا، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پیار کر دینا۔ جانور بھی اپنے بچوں کو یوں منہ لگا کے پیار کرتا ہے، جانور بھی دودھ پلاتا ہے، جانور بھی اپنے بچے کے، آپ دیکھیں کسی بلی کے بچے کا ہاتھ تو لگائیں، بھاگ کے، مرغی کو کبھی دیکھا اپنے بچوں کے لیے، چوزوں کے لیے بھاگ کے جا کے نوچ لیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جانور نہ بنیں، ہم زندگی گزاریں، ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، دل آزاری کی معافی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قسمیں، بڑی قسموں کی جو قسمیں کھاتے ہیں پھر ان کا کفارہ ہے، اور وہ بہت بڑا کفارہ ہے۔ اچھا بچی، وہ دن میں نے ایک قسم کے حوالے سے بات سنی تھی، پتہ نہیں آپ کو میں کر رہی ہوں، آپ زیادہ اس پہ بہتر سمجھتی ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ قسم ہم کھاتے ہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جو انسان کہتا ہے قسم سے،
آپ اس پر سب سے پہلا اعتبار نہ کریں، کیونکہ وہ جھوٹا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ اگر وہ سچا ہوگا وہ اپنی زبان کا اعتبار دلائے گا، نہ کہ وہ قسم پر سہارا لے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے صرف سنا ہے، میں نے حدیث میں نہیں پڑھا، میں نے صرف کسی کی یہ ویڈیو سنی تھی، دیکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قسم کا پیچھے سے جڑ سے نکالا، کہتے ہیں کہ جو انسان کہتا ہے کہ تمہاری ماں کی قسم یا میری ماں کی قسم یا فلانی چیز کی قسم، تو اس چیز میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اس انسان کا کہنا ہے، میں نے اپنے کانوں سے صرف سنا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ انسان شرک کرتا ہے، کیونکہ سوائے اللہ پاک کی قسم کی کوئی قسم نہیں۔ تو اس کو کس نے اجازت دی کہ وہ دنیاوی انسان یا وہ دنیاوی چیزوں یا دنیاوی مال کی قسم کھائے؟ تو گویا اس نے میرے ساتھ شرک ٹھہرایا کہ خدا کے جیسا کوئی ہے کہ میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ میں نے یہ سنا۔ تو بیٹھیے اگر آپ دیکھیں، قسمیں جب دو صلح کروانے والے اگر قسم کھائیں، جھوٹی قسم، تو جائز ہے۔ کسی کا گھر بنانے کے لیے قسم کھا لیں تو جائز ہے۔ آپ ہر بات پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی کے لیے جھوٹی قسم کھانا وہ پھر کفارے میں آ جائے گا، اور کفارے میں پھر بہت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ وعید قسم پہ پھر ہم آئیں گے۔ اور باقی کیا ہے، کہیں ہم میں سے کوئی ایسے تو نہیں کہ ہم جو ہے کسی کو نیکی پہ آنے کے لیے روک رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کھا کچھ نہیں، ہم نے صرف نگاہوں سے اس کو مار دیا، یہ تو درس پہ جا رہی ہے، یہ تو یہ وہ بیچاری رک گئی، نہیں آئی۔ یہ بھی کسی نے بچی یہی تانے دیے تو تبھی میرا نفس ایسے ہو گیا تھا کہ تم تو درس والی ہو۔ ہم پردے میں رہ کر اگر اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں تو کیوں ہم اس کو غلط کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر جیسے کہ اب آج ہی بات ہوئی کہ یہ بات کی گئی کہ فلانی تو درس والی ہے یا فلانی درس سنتی ہے یا فلانی درس کرتی ہے، تو اس کے اوپر یہ تہمت لگا دی جاتی ہے، ارے فلانی تو درس کرتی ہے لیکن اس کے اندر یہ گناہ، یہ تو جھوٹ بولتی ہے، یہ تو جھوٹی ہے۔ تو مطلب اس کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے تمام کام پر پانی پھیر دینے والے لوگ ہیں، اوپر والا جاتا ہے، اس کے اعمال اوپر والا جانے، لوگ تو اس کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، ارے یہ تو درس والی ہے، اس نے تو جھوٹ بولا تھا، اس نے تو غیبت کی تھی، اس نے تو یہ کیا تھا۔ ارے ہم بھی انسان ہوتے ہیں، ہمیں اللہ پاک ہدایت دیں، ہمیں سمجھ ہوتی ہے کہ اس کی یہ وبال ہے، یہ گناہ ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے کام ضرور کرنے چاہیے، لیکن اس انسان کو اس کام سے بیزار نہیں کر دینا چاہیے۔ یہی بات ابھی جو باجی نے کی کہ اگر باجی کی بیٹی حافظ ہے، اگر باجی یا میں عالمہ ہوں یا چاہے جو بھی ہے، تو اس کے اوپر لوگ پتہ کیا تہمت لگاتے ہیں، ارے تم تو عالمہ ہو، تمہیں کیسے جیب دیتا ہے؟ ارے ہم بھی انسان ہیں، مگر عالم یا قرآن پڑھنے والے کے اندر شیطان زیادہ بستا ہے، جو آلریڈی گناہ میں ہے، جو آلریڈی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، شیطان اس کے پاس کیا کرنے جائے گا؟ وہ تو ہے وہ تو ہے شیطان کے فرینڈ شپ میں ہے۔ تو ہم جیسے تو ہمارے لیے ضرور دعا کیا کریں پلیز، اگر کوئی ہم جیسا ہے، کوئی برائی کرتے ہوئے آپ کو دکھ جاتا ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے تمام ثوابوں کو گناہوں میں شامل نہ کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے، اور ہمارے نبی کو کسی نے نہیں چھوڑا، ہم ان کی کیا چیز۔ اچھا بھائی، باجی کو کچھ پڑھنے دو نا، فالتو باتیں نہیں کیا کرو نا، ٹائم نہیں، پھر نماز کی دیر ہو جائے گی۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کا حال ہو گیا ایسا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، اللہ اکبر۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا، اگر پھل توڑتے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ کیوں؟ چنانچہ وہ چل پڑے، وہ آپس میں چپکے کہتے جا رہے تھے۔ کیا کہتے جا رہے تھے؟ کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اسی طرح وہاں سے وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔
نہیں, ایک ان میں سے کوئی نیک بندہ تھا, اس نے کہا نہیں, بلکہ ہم تو محروم ہی ہو کر رہ گئے ہیں. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب پروردگار, واقعی ہم ہی گناہ گار تھے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. کیا کہنے لگے, پاک ہے ہمارا پروردگار, واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا کر فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس کو جان لیں. آگے دیکھیں, اب آگے کیونکہ مسکینوں کو دینے سے ان لوگوں نے انکار کیا, نہیں دیں گے, آج ہمارے باغ میں کوئی مسکین نہیں لینے آئے گا. اللہ نے یہ حال کر دیا. دیکھیں ہمارے دل بھی بخیل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. آپ یقین کریں ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. میں نے اتنی ساری شادیوں میں دیکھا ہے, ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ جو شادیوں میں جو وہ ہوتے ہیں نا میزبان جو ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے فقیر نہ آ جائے, کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں سے فقیر. یہ میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا, ان گناہ گار کانوں سے سنا, اور میں نے یہ زندگی میں دیکھا ہے. 2 جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. اور میں جب یہ صورت پڑھ رہی تھی میرے ذہن میں وہی شادی آ رہی تھی, اور وہی مسکین آ رہے تھے, اور وہی لوگ آ رہے تھے. آپ یقین کریں کہیں ہمارا بھی دل ایسا تو نہیں کہ عید ہو کچھ ہو تو ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ اب یہ چیز یہ نہ ہو کہ کوئی مسکین ہمارے پاس آ جائے, مانگنے والا آ جائے, یا کوئی ضرورت مند آ جائے. اس سے دل کو بڑا کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بندہ 1 روپیہ دیتا ہے تو میں اس کو 700 دانے کے برابر پھر عطا کر دیتا ہوں. 7 سنابل فی کل سنبلہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. پھر ہم لوگ اپنے دلوں کو آج اس چیز سے صاف کریں گے. اگر ہمیں کوئی ضرورت مند سوالی آ جاتا ہے تو اس کو خالی مت لوٹائیں, کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں. نہیں تو اپنے پیارے اخلاق سے, اپنی پیاری زبان سے کچھ اچھی بات ہی کر کے اس کو بھیجیں تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو. ان لوگوں نے کیا کہا, مالدار تھے وہ لوگ, اولاد والے تھے, صاحب اولاد تھے. انہوں نے کہا دیکھو ہم نا صبح نکل پڑیں گے فصل کاٹنے کے لیے, اس لیے کہ صبح جائیں گے کوئی مسکین نہیں آئے گا اور کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا, ہم اپنی فصل کاٹ کے فارغ ہو جائیں گے. جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم یہ سوچ کے سو جاؤ, میں پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا. اس پہ ایک ایسی وبا آئی کہ ان کی ساری فصل ایسی تھی کہ جیسے کٹ کے پڑی ہو, خراب ضائع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ضائع ہو گئی ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم جا کے فصل کاٹیں گے, اور ان میں سے ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ یہ, کچھ لوگوں نے کہا یہ وہی راستہ ہے, اس نے کہا نہیں یہ وہ راستہ نہیں, واقعی یہ وہی راستہ ہے. اور میں نے تم لوگوں کو کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. تو اب یہ سارا پھر انہوں نے فوراً کیا کہا, قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم ہی قصوروار تھے, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کرتے ہیں اپنے بندے. پھر آگے سنیں, یہ تو تھا جھوٹوں کی, قسم کھانے والوں کی, تانا دینے والوں کی. اب آگے اللہ تعالیٰ, پھر اللہ کا ایک نظام ہے, ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. سبحان اللہ, اللہم اجعلنا. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تو صحیح تم میں سے کون ہے اس کا ضامن, یا پھر اس کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک جنہوں نے
اس کا ذمہ لیا ہوا ہو، یہ بات ہے تو لائیں وہ اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں تو۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، سجدہ کون سا وقت؟ قیامت کا وقت۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ اب جب یہ سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی چھوڑ دو، تم بھی اس کلام کے جھٹلانے والوں کو معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر ایک انسان کہتا ہے تو میں تو بڑا جیت گیا، میں نے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الآخرة، وقنا عذاب المسيح الدجال۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ونستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا اللهم واغفر لنا اللهم وارحمنا اللہ کرتے رہے بخش دے ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو اللہ رحم فرما لے ہم پہ اللہ رحم فرما لے ہم پہ اللہ درگزر فرما لے ہم سے اللہ درگزر کرتے یہ دیکھ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے اللہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھے اللہ تعالیٰ تیری آگے تیری رحمت کے محتاج بیٹھے اللہ یہ دیکھ خالی جھولی ہے اللہ یہ دیکھ تیرے گناہگار بندی ہے خطا کار ہے بدکار ہے سیاہ کار ہے کچھ بھی اللہ ہے تو تیرے ہی بندے نا لوٹ کے تو آ ہی جاتے ہیں اللہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں اے میری بندی یا بندے جب تو لوٹ کے آتا ہے جب تو پلٹ کے آتا ہے جب تو توبہ کرتا ہے تو مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے اللہ ترس کھا لے دعا قبول کر لے معاف کر دے گناہوں کو بخش دے اللہ آپ بخشنے والے ہیں آپ معاف کرنے والے آپ درگزر فرمانے والے ہیں اللہ آپ رحم فرمانے والے ہیں اللہ ہم پہ رحم کر دے ہم پہ رحم فرما دے اللہ ہم پہ رحم فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں آپ ہماری لاپرواہیوں کو نہ دیکھیں آپ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھیں آپ اللہ ہماری نیکیوں کو بھی نہ دیکھیں آپ اس لیے کہ اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے آپ عطا فرمانے والے آپ عطا فرماتے رہتے اور آپ عطا فرماتے رہیں گے اللہ یہ تو آپ کا وعدہ ہے اللہ میں انسانوں کے ساتھ ان اللہ لا یخلف المیعاد نہیں کروں گا اللہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں میرا بندہ جب جھولی پھیلاتا ہے تو مجھے جب تک میں نہیں دیتا تو میری رحمت کو جوش آتا رہتا ہے اللہ تیری رحمت کو جوش آ جائے ہماری جھولیوں کو بھر دے اللہ پاک ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور کر دے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے الہ العالمین انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین انت مولانا فانصرنا علی القوم الحاسدین انت مولانا فانصرنا علی القوم المشرکین انت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أموالنا الہ العالمین اے رب
رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، وہ لکھ رہا یا اللہ یا وحدہ لا شریک لا وحدہ لا شریک لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ الصمد اللہ الصمد، اے الہ العالمین اللہ آپ وحدہ لا شریک ہے، الہ العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے بندے اور رسول ہے، اللہ ہم پیارے حبیب کی امت میں سے ہے، الہ العالمین ہماری لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اب تک ہمیں چلتے رکھا، اللہ ہماری قوتوں کو رکھا، ہماری صحتوں کو رکھا، ہماری بصارتوں کو رکھا، اللہ کوئی ایسی چیز اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، الہ العالمین بس ہم سے راضی رہے، اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ الرحمن الرحیم ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ شکر کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، اللہ شکر کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، اللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا، اللہ اتنی ساری دنیا میں اتنے سارے لوگ پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، ان کو صحت عطا فرما دے، اور جو بے روزگار ہیں ان کو بسر روزگار عطا فرما دے، الہ العالمین ہماری محفل میں ہمارے ساتھ جتنے لوگ اس محفل میں شامل ہیں، اللہ ان سب کے قدم قدم پر ان کو نیکیاں عطا فرما، قدم قدم پہ ان کی بخشش عطا فرما، قدم قدم پہ ان کو برکتیں عطا فرما، اللہ ان کے گھروں میں محبت اتفاق کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ جن کو آپ نے اولاد نہیں دی ان کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ ہماری اس شائستہ کو، اللہ اس پیاری سی بچی کو اللہ صحت یاب شفائے کاملہ والی اور صالحین والی اور بے عیبی اولاد عطا فرما دے، اللہ پاک اس کو بہت ہی پیاری اس کی گود بھر دے، اللہ آپ کے آگے تو کوئی دیر نہیں ہے، بے شک اب تک نہیں دے رہے تو کوئی حکمت ہوگی، لیکن کیا کرے انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ انسان ہے نا، انسان گھبرا جاتا ہے، شائستہ گھبرا جاتی ہے، اللہ اس کی تنہائی کو دور کر دے، اس کا بہترین وارث اس کو عطا فرما دے، اللہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ بہترین ساتھی بہترین وارث عطا فرما دے، الہ العالمین شائستہ نے پورا مہینہ اللہ ہم نہیں ہے یہ آئی اللہ پاک اس بچی کا آنا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھ کر سنانا یہ اللہ قبول کر لے، اللہ پاک اس کو اپنے دین کے لیے خالص چن لے، الہ العالمین اس بچی کے آنے والی زندگی میں ساری خوشیاں ساری کامیابیاں عطا فرما دے، الہ العالمین عزیز فاطمہ آنٹی کو صحت یابی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ان کے پوتے کو دانا نکلا ہوئے محمد عثمان کو اللہ پاک اس کو صحت عطا فرما دے، ان کی پوتی فوت ہو گئی اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما دے، الہ العالمین ان کے گھر والوں کو سب کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ان کے گھر والوں کو سب کو با نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ با حیا بنا دے، با شرم بنا دے، الہ العالمین آنٹی کو صحت یابی دے اور قوت عطا فرما دے، کہ ہم سب کو یوں ہی جوڑے رکھے، اللہ تیرے کام کو لے کر بہت جوڑ کے رکھتی ہیں یہ، اللہ ان کی دنیا بھی ایسے جوڑ دینا اور آخرت بھی سنوار دینا، اللہ دنیا میں بھی اللہ آپ نے ان کو عزت دی، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دینا، الہ العالمین دنیا میں جتنی ان کے اوپر آزمائشیں اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے دور کر دے، الہ العالمین غزالہ آنٹی کو صحت یابی اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے، الہ العالمین یاسر اور وسیم کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ان کو نیک اور صالح بنا، ان کی نوکریاں لگوا دے، اللہ سلطانہ خالہ کے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، الہ العالمین سائمہ باجی یہاں ہیں یا اللہ ان کی جتنی بھی جو بھی پریشانی اللہ دور کر دے، اللہ پاک اتنے یہاں اس محفل میں جتنے لوگ جتنی بہنیں جتنی مائیں جتنی بچیاں آئیں اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ یہاں پر آنا شادیاں ہو جائیں، اللہ کلثوم کی بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں، ان کے رشتے اچھے مل جائیں، ان کو لڑکیاں اچھی مل
جائے، الہ العالمین گھر بن جائے، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کے گھروں میں جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی آزمائش اللہ ختم کر دیجیے، الہ العالمین جتنے آج لوگ جمع ایسے ہمارے ہر درس میں لوگ آیا کرے، سنا کرے، دعوت دیا کرے، اللہ پاک ہم تو ھذا بلاغ للناس والے ہیں، اللہ پاک دعوت دینا کام ہے، اللہ آگے ان کا کام ہے، آئیں نہ آئیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، اللہ شائستہ نے جس کو دورہ قرآن پاک مکمل کیا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، اللہ پاک اس میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی زبر سے کچھ بھی اللہ حق ادا نہ کر سکے ہو، نہیں کر سکتے، اللہ انسان جو ہے نہیں کر سکتے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے معاف کر دیں اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما دے، الہ العالمین جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بچوں کے نصیب اچھے بنا دے، اللہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے بچے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، الہ العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، الہ العالمین یا اللہ بابرکت مہینہ ہے، آیا ہے گزر بھی گیا، زیادہ گزر گیا، تھوڑا رہ گیا، اللہ پاک ہم سب کی ساری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے، اللہ پاک اس رمضان المبارک میں طاق راتیں نصیب فرما، طاق روزے نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں ہمت، طاقت، قوت عطا فرما، اللہ دشمنوں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، اللہ پاک جو ہمارے کام رکے ہوئے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی مدد کے ساتھ وہ کام ہمارے پورے فرما دیجئے، الہ العالمین ہمارے والدین کو صحت یابی، شفا کاملہ عطا فرما دے، اللہ شاہد بھائی کو روزگار میں برکت عطا فرما، ان کے نصیب اچھے کر دے، اللہ ان کے لیے جو بھی آزمائشیں، چھوٹی سی عمر میں اس بچے نے بہت آزمائشیں دیکھی، اللہ اس بچے کو ہمت دے، کامیابیاں دے، کامرانیاں دے، الہ العالمین ماں باپ کو مزید فرما بردار بنا، الہ العالمین اس محفل میں جتنے ہیں فرح باجی ہیں، رقیہ ہے، اللہ رقیہ کے گھر میں جو بھی پریشانی اللہ ختم کر دے، اللہ فرح کے گھر میں جو بھی پریشانی ختم کر دے، ان کے بیٹوں کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ اپنے دین کے لیے چن لے، الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ پاک بن مانگ کے عطا فرما، اللہ پروین کے بھائی کو رہائی عطا فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے جو آزمائش آئی ہوئی اللہ ساری آزمائشوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے اوپر جو آزمائش اللہ ختم کر دے، اللہ نوید کو روزگار عطا فرما، بہت پیاری برکت والا روزگار عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، اللہ پاک اس محفل میں جتنے لوگ ہیں اللہ جو نہیں بھی ہیں، اللہ پاک جو ہمارے سال ہر سال ہوتے تھے یا اب جو فوت ہو گئے اس دنیا سے چلے تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہمارے بہن بھائیوں میں محبت، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، میرے چھوٹے بھائی کو بہت نیک بنا اور بڑے بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت یابی، شفا کاملہ اور ان کے اولادوں کو اور ان کے گھروں میں محبت، اتفاق عطا فرما، الہ العالمین میری یاسمین باجی کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ان کے بچوں کے نصیب اچھے کر، یا الہ العالمین یا اللہ جاوید بھائی کو صحت یابی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے الہ العالمین وہ بن مانگ کے عطا فرما دیجئے، اللہ ہر اس نعمت کا سوال کرتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، الہ العالمین ہر اس شر سے پناہ مانگتی ہوں، ہر اس شر سے پناہ مانگتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شر سے پناہ مانگی، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول کیجیے اور ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، اللہ ہماری طرف نظر کرم عطا فرما دیجیے، ہماری طرف نظر رحمت عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری جھولیوں کو رحمت سے بھر دیجیے، اللہ آپ کا وعدہ ہے، یہ مہینہ ہے، یہ ختم القرآن کی جو دعا ہے اللہ رد نہیں جاتی، اللہ جب بھی ہمیں موت دینا اللہ ایسے وقت میں دینا کہ ہم تجھ سے خوشی خوشی آئے، ہم کہیں یا اللہ ہم
رضی اللہ عنہم و رضوا کی لسٹ میں شامل فرمانا. اللہ آپ کہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہم مسکراتے مسکراتے آتے جائیں اور آپ جنت کے دروازے کھولتے جائیں. اللہ پاک ہماری روح کو ایسا بنا دینا یا اللہ ہماری روح کو عبرت ناک نہ بنانا. اللہ پاک یہ دیکھے یا اللہ یہ دیکھے یا اللہ یہ کمزور بندیاں ہیں, یہ خطا کار بندیاں ہیں. اللہ کتنے خطائیں کرتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں, اللہ پھر بھی پلٹ آتے ہیں. اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جتنی بار پلٹے گا اور سچے دل سے توبہ کر کے آئے گا, اللہ میں اس کو آپ کہتے کہ میں اپنے بندے کو معاف کرتا, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. الہ العالمین انڈیا کے جتنے مسلمان ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے, اور جتنے نافرمان ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ اس سبق سے وہ کچھ سیکھ جائے. الہ العالمین ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ کشمیر کی بھی ایسی مدد کرے جیسے انہوں نے انڈیا کی مدد کی ہے. الہ العالمین کشمیر تو بلکتا رہا, سسکتا رہا, ان کی ماں کے سامنے بچوں کو چیر چیر کے رکھ دیا گیا. اللہ کون سی ماں کی, کون سے بچے کی, کون سی ماں کی سسکتی آئے, اللہ تیرے عرش کو ہلا گئی. آج تو نے ان کے زوروں کو, ان کی طاقتوں کو, ان کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا. اللہ آپ ایسا ہی کرتے ہیں, آپ جب اپنا نام رکھوانا چاہتے ہیں, آپ اپنا نام لینا کسی, اللہ آپ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے. اللہ بے شک اللہ ان پہ رحم کرتے, ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ مسلمان وہاں پہ نوشین باجی کے سارے رشتہ دار وہاں ہیں, اللہ ان کے بچوں کو, ان کے بڑوں کو, ان کے پھپھوں کو, ان کے چچوں کو, ان کے والدین کو, ان کے بھتیجے بھتیجوں کو صحت دے دے. اللہ سب گھرے ہوئے, سب گھرے ہوئے. اللہ وہ طاقتیں, وہ ڈھونڈ کے وہ سب ختم فنا ہو گئی ہے. اللہ یہ تیرا غضب ہے, یہ تیرا غصہ ہے. اللہ پاک ایسے کشمیر کی مدد کرتے, آپ کے یہاں کے حکمران ہر کوئی اللہ پاک ان کے لیے بھی وسیلے بنا دیں. اللہ یہ تو آپ نے ان پر آزمائشیں ڈالی, انہوں نے تو جا کے ان کے ساتھ کیا. اللہ تیرے عرش کو کیا علاج ہے نہیں معلوم. اللہ ہمیں کوئی ظلم کرنے والا نہ بنانا, ہمیں کسی پہ ظلم کرنے والا نہ بنانا, اور اللہ ہمیں مظلوم بھی نہ بنانا. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. الہ العالمین. سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, چھوٹے بڑے سب اپنی جگہ سے. مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو.